السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو پروگرام پاور شو ود ملیہ ہاشمی۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست بہت دلچسپ موڑ پر کھڑی ہے۔ وہ اپوزیشن جو عمران خان کو گھر بھیجنے کے لیے نکلی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، اور سیم پیج کے جو تانے عمران خان کو ملا کرتے تھے اور پاکستان کے دیگر اداروں کے ساتھ عمران خان کا ایک بڑا کمفرٹیبل باعزت ریلیشن شپ، بجائے اس کے کہ وہ اپریشیٹ کرتے اور پولیٹیکل اسٹریٹجی پر اختلاف کرتے، ہم نے 2.5 سال میں دیکھا کہ سیم پیج کے تانے دیتے رہے، اور اپنا یہ حال ہے کہ صرف 5-6 ماہ کے اندر یہ خود سیم پیج پر نہیں رہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نون لیگ کے حوالے سے کیا کہا، لیٹس واچ۔ جی، تو بلاول نے نون لیگ کو بتا دیا ہے کہ آپ بہت جلس ہوتے ہیں ہم سے، زیادہ جلس ہونے کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بھی بالآخر اپنے احتساب کے وعدے پر خرامہ چلتے ہوئے کچھ حد تک ہمیں اب وہ عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات ناظرین مکمل ہو چکی ہیں، اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب جو کہ ہیڈ کر رہے تھے اس انکوائری کو، انہوں نے اپنی رپورٹ میں بہت دلچسپ جملہ لکھا کہ اگرچہ مجھے مارگلا کی پہاڑیوں کے پاس گیدڑوں کی آوازوں نے بہت ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی میں نے اپنا کام مکمل کر دکھایا۔ اب یہ بہت زومانی جملہ ہے، اور یقیناً یہاں پر گیدڑوں کی آوازیں وہ کرپٹ بیوروکریسی کی آوازیں ہیں، وہ اس کرپٹ نظام کی آوازیں ہیں جس نے وہ تمام ریکارڈ آگے پیچھے کیا، غائب کیا، اور ہر طریقے سے احتساب کے عمل میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی۔ لیکن خوشخبری پاکستانی عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ سوئس بینک اکاؤنٹس کیس جو کہ پاکستانی عوام کا $60 ملین تھا، جو پاکستانی عوام کو ملنا تھا، سوئس اتھارٹیز کہتی رہیں کہ لے جاؤ، اس پیسے کو لے جاؤ، یہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اپنی ہی حکومت تھی، لہٰذا یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل تو ہو گئے، لیکن اتنا نہیں کیا کہ وہ $60 ملین جو پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی تھی وہ پاکستان میں واپس لائی جاتی۔ اس کیس کے تانے بانے جوڑ لیے گئے ہیں براڈ شیٹ کیس کی تحقیقات میں، اور انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ پاکستانی عوام کو جلد ہی اس حوالے سے کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ تو چلیں پاکستان کی وہ بات ہے کہ قومی خزانے کو کیا نقصان پہنچا یا معیشت کس طرف جا رہی ہے، اس پہ ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف صاحب۔ راجہ صاحب، پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شکریہ، تھینک یو سر، راجہ صاحب، گفتگو کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گی کہ وہ پی ڈی ایم جس کی بنیاد ہی پیپلز پارٹی نے رکھی، اب ایسا ہوتا ہے کہ کل ہم نے دیکھا کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا کل پی ڈی ایم کا، اس میں پیپلز پارٹی کو دعوت نہیں دی گئی جس نے بنیاد رکھی تھی پی ڈی ایم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ویسے تو آپ کے کہنے پر ضمنی انتخابات میں بھی اور سینٹ انتخابات میں بھی نہ چاہتے ہوئے نون لیگ نے اور فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے حصہ لے لیا، لیکن اب آ کر آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نواز شریف صاحب کو جو زرداری صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ آپ پاکستان واپس تشریف لے آئیے اور ہمارے ساتھ مل کر لانگ مارچ کو لیڈ کیجئے، کیا یہ وجہ بنی آپ کی دراڑ پڑنے کی؟ شکریہ ملیہ۔ یہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 دن سے سارے سوالات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے حوالے سے ہو رہے ہیں، تو میں اس سلسلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم کی تشکیل جو ہے اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، اور ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، جنہوں نے اے پی سی کا انعقاد کیا، اور اس اے پی سی کے اندر جو ہے وہ پھر پی ڈی ایم نے جنم لیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اگر آپ روڈ میپ دیکھیں یا اس کے وہ پوائنٹس دیکھیں جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس دن ہی پہلے دن ہی ہم نے اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑے واشگاف الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ ہم پارلیمان کی پالیٹکس پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہم پارلیمان کے نظام کو سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ پارلیمنٹری جتنے بھی آپشنز ہیں وہ پہلے ایگزاسٹ ہوں، اور ہم استعفوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہم نے بتائیں، اپنے تجربات بتائے 85 سے لے کے آن ورڈ، کہ استعفیٰ دے کر
पार्लियामान को छोड़कर चले जाना या इलेक्शन का बाइकआउट कर देना जो है वो कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं कहला सकता। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमने पहले दिन इन पर आश्कारा कर दी थी ये बात, इनके सामने साफ लफ्ज़ों में बयान कर दी थी कि शायद हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम आपके साथ मिलकर इस्तीफ़े दें। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान की में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए, पार्लियामेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हर जो है वो हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हमने ये साबित भी किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च का एक प्रोग्राम तय हो गया और लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम जो तय हुआ था वो बगैर इस्तीफ़ों के हुआ था। अच्छा। और उसमें यही हुआ था कि हम जो है वो लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचेंगे या रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हम अपना जो है वो ताकत का मुजाहरा करेंगे, पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज करेंगे और उनकी कुव्वत के साथ जो है हम हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो स्टेप डाउन करे या रिज़ाइन करे। बिल्कुल ठीक। उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भरपूर जो है वो तैयारियां की, भरपूर उसकी प्रेपरेशंस थी। सिंध से लेकर पंजाब तक, बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर, आज़ाद कश्मीर तक हर किस्म की तैयारियां की और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार थी। फिर मिलिए अचानक, कोई पता नहीं कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अचानक जो है वो हमें कहा गया कि नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप रिज़ाइन करें और आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उस पे फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एक वाज़िया स्टांस लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात तय नहीं थी और इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कि हम इस्तीफ़े देकर असेंबलियों से घर चले जाएं, हमें अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से जो है इसकी इजाज़त चाहिए, वहाँ ये मामला हम डिस्कस करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बिल्कुल वाज़िया, क्यों हमारी सियासत रोज़ अव्वल से बड़ी साफ शफाफ और सीधी सादी है, उसमें किसी किस्म का वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज मैं सुन रहा हूँ कि कुछ, जैसे आपने कहा कि कोई मीटिंग हुई है और उसमें कहा जाता है कि हम पीपल्स पार्टी को शो काज नोटिस दे देंगे। भाई शो काज नोटिस क्या, हम एक जमात हैं। मैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सीनियर नायब सदर हूँ, तो आप अगर आपने किससे इजाज़त ली है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब से इजाज़त ली है? अगर उनसे इजाज़त दी है तो फिर मेरी इन्फॉर्मेशन में क्यों नहीं लेकर आए कि आप कोई जो है वो कोई इजलास कर रहे हैं, 4-5 बंदे बैठकर, इतनी बड़ी आपने बात कर दी कि हम जो हैं हम शो काज नोटिस दे देंगे। अगर मैं ये मान भी लूँ कि शो काज नोटिस हो सकता है, पहले तो कोई बंदा किसी इत्तेहादी को शो काज नोटिस नहीं दे सकता, लेकिन अगर हो तो मैं आज हिसाब लगा रहा था कि 3-4 शो काज नोटिस तो हमें देने चाहिए, आपको PMLN को देना चाहिए कि आपने पंजाब में जो है वो PTI के साथ मामला तय करके इलेक्शन छोड़ दिया, हमसे वादा करके कि 22 वोट आप हमें देंगे, आप बैक आउट कर गए, तो क्या आपको फिर शो काज नोटिस नहीं देना चाहिए? खैबर पख्तूनख्वा में जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो हमारे उम्मीदवार जो थे वो टेक्नोक्रेट सीट पर जो थे फरतुल्लाह बाबर साहब, सारे मामला तय करके नून ने फिर अपना एक कैंडिडेट डाल दिया। बिल्कुल। क्या उस पर आपको शो काज नोटिस नहीं देना चाहिए? तो मैं अपने दोस्तों से ये बात कहूंगा कि बात करने से पहले 100 दफा सोचो। बिल्कुल ठीक है, बातें आप कर रहे हैं, लेकिन राजा परवेज आप जो है वो शो काज नोटिस देना चाहते हैं। कोई कहता है, आज मुझे कोई मैं सुन रहा था कि कोई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। किससे माफी मांगनी चाहिए? सर वो कौन है जो हमें माफी दे सकता है और हम उसे माफी के खाइस्तगार हो सकते हैं? खुदा के लिए अपने गिरबान में झांके। इस तरह की सियासत मलिया जो हो रही है पाकिस्तान में, मैं समझता हूं कि ये लोग, अब मुझे समझ आ रही है, पहले नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ना किसी की दिल आजारी करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की तैयारी नहीं की, किसी किस्म की प्रेपरेशंस नहीं की, और शायद ये लॉन्ग मार्च करना नहीं चाहते थे। अच्छा। और इन्होंने बहाना ये रख लिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रहे। भाई हम तो शुरू दिन से नहीं दे रहे। क्या हमने 26 तारीख को आपको बताया कि हम इस्तीफे नहीं दे रहे? हम तो जिस दिन ये PDM बना था उसी दिन हमने वाज़िया कर दिया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों की सियासत पे यकीन नहीं रखती। तो सर इसलिए मुझे यूं महसूस, ये भी एक शौक आज इनकी तरफ बनता है कि आपने जानबूझकर जो है वो PDM को नुकसान पहुंचाया और आपने लॉन्ग मार्च जो है उसको मअतल करके
इनडायरेक्टली जो है हुकूमत वक्त की जो है वो मदद की, इसका अच्छा, जवाब भी फिर मेरा सर ख्याल है इसमें एज ए आपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीडीएम पूछने का मैं हक रखता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आपने तो 3 शो कॉज नोटिस उनको जारी कर दिए, उनकी भी आपसे कुछ शिकायत हैं। वो ये कहते हैं कि जब आपको पता था कि नवाज शरीफ साहब का आने का कोई इरादा नहीं, मैंने कोई नहीं जारी किया उनको 3, मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ कि अगर बनते उनकी हैं। तरफ से आज आ रहा है कि उन्होंने कोई एक शो काज नोटिस हमें दिया है तो आपकी या तरफ से भी देने का बनते इरादा हैं। रखते हैं, ठीक है। उस बैकड्रॉप में मैंने आपसे गुजारिश की है कि अगर वो एक नोटिस कोई दे सकते हैं तो असल नोटिस तो हमारी तरफ से बनते हैं, ज्यादती तो हमारे बिल्कुल साथ ठीक हुई है। लेकिन सर वो ये कहते हैं, नून लीग का ये इस्तदलाल है कि आपकी जानिब से भी ये ज्यादती हुई कि जब ऑपोजिशन लीडर आपने बनने के लिए दरख्वास्त दे दी, सादिक संजरानी साहब को गिलानी साहब की तरफ से दरख्वास्त चली गई, तो एक तरफ एहसन इकबाल साहब और पूरी नून लीग की क़यादत का ये कहना है कि आप अदालत में गए हुए थे सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चैलेंज करने के लिए। वो ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला आया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई इतनी बात अखलाकी तौर पर समझ नहीं आई। सो आपको नहीं लगता कि शायद ये एक वजह है और नवाज शरीफ साहब की वापसी की देखिए, मैं शर्त जो आपको रखी है बताऊं, जरदारी साहब ने? नहीं देखें, मैं आपको बताऊं कि अखलाकियात की पाबंदी तो दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। हम तो जी। अभी तक खामोश होकर बैठे हुए हैं। हम तो बहुत मुताहत अंदाज से गुफ्तगू भी करते हैं, एक एक लफ्ज़ को सोच सोच कर बोलते हैं कि किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है इस बात पर कि इतने सीनियर लोग जो हैं वो बेधड़क जो कुछ उनके मुंह में आता है वो कहे जाते हैं। ओ खुदा के बंदो, कम से कम इतना तो ख्याल रखो कि फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मिलना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को पीडीएम में से नहीं है इसका होना चाहिए, इसका एक मेंबर नहीं रहना चाहिए, तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप जो है वो हमारे खिलाफ एक बयानिया जो है उसको डेवलप करना शुरू कर दें, हमें पब्लिक की आंखों में जो है वो आप कमतर साबित करने की शुरू कर दें और अपने आप को आप जो है वो बड़ा एक जनती के शक्ल में या एक फरिश्ते की शक्ल में पेश कर दें, तो वो तो मेरा ख्याल है ज्यादती हो जाएगी ना मलिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो दरअसल ये है कि देखना ये है कि हमने क्या किया है। हमने आपको पहले दिन कहा कि भाई हम इस्तीफे नहीं देंगे, वो हम आज भी आपको कह रहे हैं, लेकिन आपने हमें तरीके से ड्रिफ्ट करते रहे, आगे लेकर आते रहे। आपने कहा नहीं नहीं इस्तीफे हमने कौन से लेने हैं, हमने तो कोई इस्तीफे तो नहीं लेने, बस अच्छा। हमने वैसे एक डाल देना चाहिए, एक ऐसे ड्रावे के तौर पर डाल अंदर देने से। चाहिए। फिर अब अगर फर्ज करो आप समझते हैं कि इस्तीफे के बगैर कोई और चाराकार नहीं है और आप हरू भरू इस हुकूमत को इस्तीफे देकर गिरा सकते हैं, तो प्लीज गिराइए ना। बिल्कुल फिर सही। किसका इंतजार है? फिर पीपल्स पार्टी के साथ उलझने के बजाय आप जाएं इस्तीफे जाकर स्पीकर को दें। दूसरे दिन ठीक। इमरान खान अगर अपने घर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा फिर राजा साहब, आप किसको ये किस बहस में आप खुद भी उलझ रहे हैं और हमें भी उलझा रहे हैं? बिल्कुल कि ठीक। अगर आप समझते हैं अगर आप समझते हैं कि इस्तीफा से काम बन सकता है, आपका हुकूमत गिर सकती है, तो बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक है। इस्तीफा अच्छा, आपने लिखे हुए हैं, जाकर अच्छा, जाकर राजा स्पीकर को साहब, दे। फिर हमारा इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? बिल्कुल ठीक है मैं मलिया, इसलिए ये जो पॉइंट मेरा ये है, मेरा सर, पॉइंट ये है सर। कि ये हर चीज के लिए हमारा कंधा इस्तेमाल करते हैं, हमें अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, हमें पब्लिक में जो है वो हमारी किरदार कुशी करने की कोशिश करते हैं। और असल हकीकत है कि ये खुद इस्तीफे नहीं देना चाहते। अगर इनमें हकीकत है और ये इस्तीफे देना चाहते हैं, उसमें सीरियस है, उसमें ये सच्चाई रखते हैं, तो कल तो संडे है, मंडे वाले दिन इस्तीफे दे दें, अगले 4 दिनों में दे दें। बिल्कुल ठीक। सर आपका पैगाम नून लीग की क़यादत तक और दीगर पीडीएम के रहनुमाओं तक पहुंच गया। सर मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ। सर मुझे इजाजत दीजिए, क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूँ। नून लीग की क़यादत की तरफ से ये भी एक फरमाइश है और उनका एक स्ट्रैटेजी है उनकी नज़र में। क्या आप इस स्ट्रैटेजी का साथ देंगे? उनका कहना है कि 30 सीट्स पीपल्स पार्टी की हैं सेनेट में, 27 हमारी हैं, इनको मिला लिया जाए तो 57 बन जाती हैं, 57। तो वो ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हकीकी ऑपोजिशन करना चाहती है और हुकूमत के साथ अंदर से नहीं मिली हुई, तो फिर आए हमारे साथ और मिलकर चेयरमैन सेनेट को फारिग कर दे। देखें मलिया, देखें बात यह है कि क्या ये बात करने के लिए मीडिया पे जाके पहले हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन करना, झूठे हमारे पर इल्ज़ामात लगाना, बहतानबाजी करना और वो बातें भी कह देना जिनका वजूद नहीं है, उसके बाद ये अगर आप प्रपोजिशन लेकर आए हैं, तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इसके लिए भी तैयार हैं भाई। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि ये एक पार्लियामेंट्री ऑप्शंस है, आप हमारे साथ बैठें। लेकिन अगर आप शो काज नोटिस की बात करते हैं
اور پھر آپ پہلے کلیئر تو ہوں اپنے ذہن میں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. آپ, میرا خیال ہے کہ آپ کو کلیئرٹی آف مائنڈ نہیں ہے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, میں خود اس کا حصہ رہا ہوں, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات کرتے ہیں اور اس کے 10 منٹ کے بعد آپ دوسری بات کرتے ہیں. بالکل اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے اور ہمارے ووٹوں کے ساتھ مل کے وہاں پر نو کانفیڈنس لائی جا سکتی ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ہمیں شو کاز نوٹس دیں, آپ ہمیں کہیں کہ ہم آپ سے پہلے معافی مانگیں. خدا کا خوف کریں آپ لوگ, آپ سیاست کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل میں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں سیاست میں. اگر آپ ساتھ چل سکتے ہیں تو گریس کے ساتھ چلیں, محبت کے ساتھ چلیں, بھروسے کے ساتھ چلیں, ڈگنیفائیڈ طریقے کے ساتھ چلیں. اگر آپ نہیں چلنا چاہتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ملیہ, جب تک نواز شریف صاحب کی واپسی کا تقاضا نہیں ہوا آپ کی جانب سے, ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا تب تک. دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھیں میں آپ کو وہ بھی کلیئر کر دوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں جی, اور انہوں نے یہ سیاست جو ہے وہ کوئی سکون سے یا کوئی آرام سے یا کوئی بالکل جو ہے نا وہ بغیر جد و جہد کے نہیں, بلکہ اپنی زندگی کے بہترین سال جو ہیں ان کو مشکلات میں ڈال کے, جیلیں کاٹ کر, مقابلے کر کر انہوں نے یہ تجربات حاصل کیے ہیں. وہ اپنا تجربے بتا رہے تھے کہ تجربے میں یہ بات ہے کہ جب تک آپ دیکھیں پولیٹکس ہو یا کوئی بھی موومنٹ ہو, اٹ ہیز ٹو بی لیڈ فرام دا فرنٹ. ایسے نہیں ہوتا کہ لیڈر جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ نہ کر رہا ہو اور آپ ایکسپیکٹ کریں کہ یہاں پر انقلاب آ جائے گی. یہ کہاں کے انقلابی سوچ ہے, میں اس سے کنونس نہیں ہوں. اور نہ کوئی انہوں نے ٹانٹ نہیں کیا تھا, کوئی انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ان کی تذیق اس میں نہیں تھی, نہ ہی کوئی طنز بھی نہیں کیا تھا. انہوں نے تو ایک بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے مشکلات جھیلی ہیں, ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہم نے پھانسی کے پھندے لیے ہیں, ہم نے شہادتیں وصول کی ہیں, ہم جیلوں میں گئے ہیں, ہم نے کوڑے کھائے ہیں, ساری زندگیاں ہماری گزر گئی ہیں. آج کوئی اٹھ کر ہمیں یہ لیسن پڑھانا شروع کر دے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, آج اگر ہمیں کوئی یہ بتانا شروع کر دے کہ ہم جو ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ بڑے کوئی انقلابی لوگ ہیں, کم از کم میری 40 سالہ زندگی میں ان تمام انقلابیوں کو بہت باریکی سے جانتا ہوں. بالکل ٹھیک, ایک انقلابی کا پورا کٹا چھٹا میرے پاس ہے. لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا ملیہ, میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے کوئی جدا راستے بھی کرنے ہیں اس کا بھی گریسفل طریقہ ہے. بالکل صحیح سر, ٹوٹلی ایگری. کہ جس افسانے کو انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا بہتر. سر لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ مریم تو ہے نا, ڈال کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ بچا کے لے جائیں گے. نہیں سر, لیکن نون لیگ کا یہ موقف ہے کہ مریم صاحبہ تو پاکستان میں ہے. سر وہ ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف صاحب بے شک لنڈن میں ہیں لیکن مریم صاحبہ تو پاکستان میں ہی آپ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہیں. بالکل, ان کی بہت عزت ہے, ان کی بہت عزت ہے. ہم اکٹھے میٹکوں میں بیٹھے ہیں, ایک دوسرے سے ملے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھانے کھائے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھی باتیں ہوئی ہیں, جلسے کیے ہیں, جلوس نکالے ہیں. ہم اتنے کوئی کم ظرف نہیں ہے کہ فوری طور پر ہم جو ہے وہ چاند ماری شروع کر دیں اور فائرنگ کرنا شروع کر دیں. نہیں بابا, ہم رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, ہم جس کی ایک دفعہ عزت کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. لیکن میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں, ان چند لوگوں کو جو کہ آج مطلب ہے کہ بڑے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ترم خان بنے ہوئے ہیں, اور وہ ترم خان بنے ہوئے ہیں اور وہ نشانے لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو اشتعال دلا رہے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے کسی کو بھی اشتعال مت دلاؤ. آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایسی زبانیں استعمال ایک دوسرے سے کریں کہ اس سے پاکستان کی اپوزیشن کا نقصان کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ یہ دل سے بات نکال دیں. جی سر, 2-3 سوال میں بس ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ آج بلاول صاحب نے بیان دیا کہ شہباز شریف صاحب قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں اور حمزہ شہباز پنجاب اسمبلی میں, اور ہم اپنے رابطے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رکھیں گے. تو کیا یہ انڈائریکٹلی یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اب نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے اس موومنٹ کو, تو اب آپ کے رابطے زیادہ شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے ساتھ ہوں گے, ریپلیس کر رہے ہیں
शहबाज और हमजा? देखें, जो कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स जो है, पार्लिमान की जो पॉलिटिक्स होती है, उसमें तो जो अपोजिशन है वो उसके राब्ते जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ही होते हैं, और इसी तरह जो हुकूमत में हो उसको हेड जो है वो लीडर ऑफ द हाउस कर रहा होता है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि एक टेक्निकल बात उन्होंने की है कि अगर हम कौमी असेंबली में हैं तो यकीनी तौर पर वहाँ जो कि लीड करेगा अपोजिशन को वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा, सेनेट में जो लीड करेगा वो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके बहुत ज़्यादा माने निकालने नहीं चाहिए। तमाम लीडरान हमारे लिए बाइसे इज्जत हैं और हम उनका एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहती है कि असल काम जो करने वाला है वो ये नहीं कि जब इलेक्शन हो जाए, भले 2013 का हो, 18 का हो, तो बाद में जो जमात जीत जाए वो खुश हो जाए और जो हार जाए वो कहे कि धांधली हो गई। तो क्यों ना आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर उस तरह की कोई कमेटी बना ली जाए कि जिस पर सब मिल बैठें। जिस तरह 2015 में नवाज शरीफ साहब जब बतौर वजीर आजम उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो मुझे याद है कि उसको एहसन इकबाल साहब ने हेड किया था और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में होने के बावजूद उनके साथ बैठी थी। तो आपको लगता है कि नून लीग जो मुसलसल इसका इनकार कर रही है, ये मिल बैठकर इस पर कोई कंसेंसस बिल्ड करना मुमकिन हो पाएगा, और क्या पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? मलिया देखें, अगर तो हम ये चाहते हैं कि ये निज़ाम में अगर कोई जो सुकम है, जो कमज़ोरियां हैं, जो गलतियां हैं वो दूर हों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कानून साजी करना पड़ेगा। जब आपको कानून साजी करनी पड़ेगी तो उस कानून साजी का आपको हिस्सा होना पड़ेगा। अगर आप इस्तीफे देकर पार्लियामान से निकल जाते हैं तो कानून साजी कौन करेगा? फिर कौन सा निज़ाम है जिसके तहत इंतखाबात होंगे और आप कहेंगे कि अब वो निज़ाम ठीक हो गया है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे दोस्तों को क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं है। अब वो एक मखमसे का शिकार हैं, उनको समझ नहीं लग रही, कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी। सर ये दोस्त कौन है? आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म करने हैं, सर ये दोस्त कौन कौन सी जमातें? इलेक्टोरल रिफॉर्म अगर आपको करने हैं, मलिया मैं आपको बताता हूँ, जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इस वक्त अटैक कर रहा है उसको मैं दोस्ती कह सकता हूँ, यानी नून लीग और फजल रहमान साहब होता ही नहीं है पॉलिटिक्स बिल्कुल में। ठीक जी, मैं फजल रहमान साहब की ऐसा कोई बयान मेरे सामने से नहीं गुजरा, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सारे निज़ाम को बेहतर किया जाए, तो उसका रास्ता क्या है? क्या उसका रास्ता ये है कि हम इस्तीफे देकर घर चले जाएं, या उसका रास्ता ये है कि हम पार्लियामान के अंदर जदोजहद करें, हुकूमत को हम मजबूर करें सड़क के ज़रिए भी, पार्लियामान के ज़रिए भी, कि वो कानून साजी करे, और वो कानून साजी जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जो हैं वो साफ और गैर जानबदाराना हो। यानी आप इसके लिए तैयार हैं? पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? मुझे समझ, देखें ना, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मुझे समझने की ज़रूरत है कि अगर हम एक एक्शन करने जा रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या होगा और उसका आउटकम क्या होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये बात अभी तक ना तो पीडीएम में किसी ने कन्विंस किया, सच्ची बात है, लेकिन हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि इस्तीफों की बात नहीं है, हम तो अभी लॉन्ग मार्च में जा रहे हैं। देखें, जब इन्होंने ये कहा कि हम ज़िमनी इंतखाब नहीं लड़ेंगे, जी, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं, हम कोई फोरम नहीं छोड़ेंगे, ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, तो पीडीएम को फ़ायदा हुआ उसमें। बिल्कुल ठीक। फिर इन्होंने कहा कि हम सेनेट इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहते। पीपल्स पार्टी ने कहा, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, कि नहीं, हम ये फोरम भी नहीं छोड़ना चाहते, मैं चाहूँगा कि पीडीएम इसमें हिस्सा ले। पीडीएम ने हिस्सा लिया, जो भी कमज़ोरियाँ थीं उसकी बावजूद पीडीएम को कामयाबियाँ हासिल हुई। नेशनल असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी जो थी वो सरीयन इस हुकूमत वक्त की नाकामी थी, इसका क्रेडिट भी पीडीएम को लेना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं पता चलता क्या वजह है कि पीडीएम को क्रेडिट लेने के बजाय पीडीएम जो है हमारे गले पड़ जाती है। चंद लोग जो है वो समझते हैं कि शायद ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो जरदारी का हो जाएगा। भाई नहीं, ये पीडीएम का क्रेडिट है, ये मौलाना फजल रहमान का क्रेडिट है, तो सर ये तो फिर आपस की टूट फूट हो गई ना। शरीफ साहब का क्रेडिट है, अच्छा, ये जनाब एएनपी का क्रेडिट है। सर लेकिन वो इस तरह नहीं देखते ना सर, वो जब गिलानी साहब सेनेटर बने, सर जिस वक्त गिलानी साहब सेनेटर मुंतखब हुए तो उस वक्त तो बहुत मुक्के भी लहराए नून लीग ने, बहुत खुश भी थे वो, लेकिन जिस वक्त वो अपोजिशन लीडर बन गए सेनेट में गिलानी साहब, तो उस वक्त वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहीं ज्यादा दुखी नून लीग हमें दिखाई दी कि वो आजम नज़ीर तारड़ साहब को उस पोजीशन पर देखना चाहते थे। सर आखिरी सवाल एक करना चाहूंगी, आपकी एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था पार्लियामेंट में, आपने जो धुआंधार तकरीर की और हुकूमत को खूब आपने खरी खरी सुनाई, तो उसमें आपने एक बात ये कही थी सेनेट इंतखाबात से पहले
کہ آپ کے لوگ ایڈوانس پکڑ چکے ہیں بابا، اس کا کیا مطلب تھا؟ اور کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ وہ بک گئے تھے اور یہ بس مقابلہ صرف دکھاوا ہی تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ تو مجھے بالکل نہیں پتا، لیکن میں نے اپنے روانی میں جو یہ بات کی تھی، مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ وہاں سامنے بیٹھ کے ہیکل کر رہے تھے، ڈیسک بجا رہے تھے اور مجھے تقریر کرنے سے روک رہے تھے۔ اچھا، تو میں نے شاید اس پیرائے میں بات کی کہ بھائی آپ لوگ تو اتنا جو شور مچا رہے ہیں، بیک بنچر جو ہیں وہ فرنٹ بینچز پر آ کر جو ہے وہ ڈیسک کھڑکا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، تو کہیں وہ آپ وہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ خود ہی کہہ رہے تھے نا، پہلے ان کے کسی اسپیکر نے کہا کہ وہ تو جی یہ تو ایڈوانس دے رہے ہیں، یہ تو لوگوں کو خرید رہے ہیں، خرید و فروخت شروع ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا کہیں وہ آپ تو نہیں ہیں کوئی یہ ڈیسک بجا کر حکومت کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے وفادار ہیں، اور اصل میں یہ پکڑ چکے ہیں بابا۔ سر ایک دفعہ سن لیتے ہیں، ناظرین ذرا سنتے ہیں راجہ صاحب نے کیا کہا تھا۔ جی راجہ صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ آپ کی نظر میں کوئی اسپیسیفک لوگ نہیں تھے جنہوں نے پیسے لے لیے تھے، is that what you're saying؟ نہیں دیکھیں، ہم تو سارے زندگی جو ہماری سیاست ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ بات تو ضروری ہے جب یہ ایک پارٹی یہ کہے کہ آپ نے خرید و فروخت کی ہے، آپ نے ہمارے لوگوں کو خریدا ہے، تو پھر میں اس تناظر میں اگر کہتا ہوں کہ بھئی یہی تو نہیں ہے جو آج بہت ڈیسک بجا رہے ہیں، انہوں نے تو نہیں کہ ایڈوانس خریدا بابا، یہ اس تناظر میں بات تھی it's not a very convincing کہ میں تو ان کو explanation، شاید جانتا بھی نہیں ذاتی طور پر، لیکن بہرحال میں تو ان کو شاید سر ماجد کے ساتھ it's not a very convincing explanation، لیکن بہرحال by the way آخر میں آپ سے بس یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں، جو کہ مریم صاحبہ بھی اپنی تقریر میں اور اپنی پریس کانفرنس میں کہہ چکی ہیں، جو انہوں نے لیٹسٹ گفتگو کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ 8-9 جماعتیں بھی کافی ہیں جو ایک نظریے پر چل رہی ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کی بھی پوری کوشش ہے کہ آپ کسی طرح ان کے ساتھ ایجیٹیشن موومنٹ کی طرف آئیں اور پارلیمان کی طرف اتنا نہ جائیں، تو اگر آپ کو بالفرض یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب آپ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، تو کیا آپ کا رسپانس ہوگا؟ دس از مائی لاسٹ کوشچن۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، وفاقی جماعت ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہماری اپنی سیاست ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، اور ہماری سیاست میں ایک اپنی فلسفی ہے، اور ہمارا ایک تاریخ ہے بہت بڑی سیاست میں، اور اس کو آگے لے کے جانا ہم جانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارا اور ان کا اختلاف اس بات پر ہے کہ ہم استعفے نہیں دے رہے اور یہ استعفے دینا چاہتے ہیں، یہی ہے نا جی، کہ یہ 7 یا 8 جماعتیں جو ہیں یہ چاہتی ہیں کہ استعفے ہونے چاہیے، اپوزیشن لیڈر پہ بھی تھا، جو ہی ہوں گے اپوزیشن لیڈر پہ بھی اختلاف تھا، تو میں یہ کہتا، ہاں اپوزیشن لیڈر کی بات ہے، وہ میں پہلے استعفوں کی بات کر لیں کیونکہ پہلا تو یہی چلا تھا نا جو جس پہ بحث ہوئی ہمارے درمیان۔ تو یہ استعفے خود نہیں دینا چاہتے کیا یہ صرف پیپلز پارٹی کو سامنے رکھ کر کہ یہ استعفے نہیں دیتے جی، یہ استعفے بھائی ہم نہیں دیتے تو آپ دے دو، بالکل اگر ٹھیک اتنی ہے، اچھی چیز استعفے دینا اور اس سے حکومت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے، تو دیر کس بات کی کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا لیڈر آف دی اپوزیشن کی بات، تو میرا خیال تھا کہ انہوں نے خود 10 دفعہ تو یہ کہہ چکے ہیں کہ چھوٹی سی بات تھی جی، اس کو اتنا اس کے لیے انہوں نے کیا کر لیا۔ ارے بھائی چھوٹی سی بات تھی تو وہ آپ کے لیے بھی چھوٹی سی بات ہے نا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے اور اس قانون کے تحت بھی، لیکن چلے جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو آپ اس حد تک جو کھینچ رہے ہیں، تو مجھے تو یوں لگتا ہے ہم تو نہیں توڑنا چاہ رہے نا پی ڈی ایم تو میرا خیال ہے آپ توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب ایک میجر کمپوننٹ نکل جائے گا تو پھر تو گنتی کہ آپ 7 کی جگہ 15 کر لیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کے پاس بھی 2-3 ہی ہیں، بالکل صحیح ہے۔ ناظرین پھر تو آپ گنتی کے ہیڈ کاؤنٹس کی بات تو نہیں ہوتی نا۔ جی دیکھنا تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمانی پالیٹکس کرنی ہے تو پارلیمان میں ہم سیکنڈ لارجسٹ گروپ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی از دی سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ان دا پارلیمنٹ ان بوتھ دا ہاؤسز۔ پرفیکٹ سینس، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ اگر ہمیں اگنور کر کے کوئی اور کوئی مطلب کرنا چاہتے ہیں، کوئی نظام وضع کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، بالکل صحیح ہے۔ راجہ پرویز انتظار اشرف ہوگا کہ صاحب، آپ کے استعفے کب آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، راجہ پرویز اشرف صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے ان کی گفتگو سنی۔ یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا، ڈونٹ گو اینی ویئر۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت پر۔ سی یو آفٹر شارٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ فارمر اکنامک ایڈوائزر منسٹری آف فائنانس
اور اسکول آف سوشل سائنسز نسٹ کے ڈین جناب پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می. سر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ منسٹری آف فائنینس اور اس میں جو حالیہ تقرری ہوئی ہے حماد اظہر صاحب کی بطور وزیر خزانہ، اس کے بعد بہت سی مختلف قسم کی بحث چھڑ گئی ہے پاکستان کی معیشت پر. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس پر تو بعد میں آئیں گے کہ شوکت ترین صاحب کا بھی سننے میں آ رہا ہے کوئی تجربہ رہنا جائے اس حکومت سے کہ پچھلے جو بیڑا غرق کر کے جتنے لوگ بھی گئے ہیں اس حال میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں ان سب کو اس حکومت نے ایک دفعہ ٹرائی ضرور کرنا ہے. لیکن میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ حکومت کی اب تک کی جو اسٹریٹجی ہے فائنینشیل معاملات کو دیکھنے کی، اس میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی جو میرے نزدیک جو غلطی تھی اس موجودہ حکومت کے لیے جی وہ آئی ایم ایف میں جانا. اچھا. یہ بالکل نہیں جانا چاہیے تھا، اور میں واحد آدمی تھا جو حکومت نے اس وقت اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بنایا تھا. جی. تو میں نے بہت منع کیا پرائم منسٹر کو کہ اگر آپ گئے تو میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے جو فلیگ شپ پروگرام ہیں جو آپ لانچ کرنا چاہتے ہیں، جس میں 1 کروڑ نوکری 5 سال میں 50 لاکھ گھر، میں نے کہا کہ یہ سب اپنے لسٹ سے خارج کر دیں، یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نوکری دینے کے بجائے اگر آپ بچا لیں گے آئی ایم ایف پروگرام میں نوکری، جو ایگزسٹنگ نوکری ہے، یہ بہت بڑی بات ہوگی. دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یو ول بیکم ویری ان پاپولر ویری سون اگر آپ گئے، کیونکہ اس کا پروگرام کا ڈیزائن اس طریقے سے کیا گیا تھا آئی ایم ایف کا پروگرام کا کہ یہ سارا فرنٹ لوڈڈ تھا کہ جتنے بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے پہلے کر لو آپ نے. تو نیچرلی جب آپ اس قدر بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے، انٹرسٹ ریٹ کو آسمان میں پہنچا دیا، ایکسچینج ریٹ کو نیچے لے آئے، تباہی پھیر دی اس کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں اکٹھے جب ہوئی ہیں اس نے معیشت کی کمر توڑی، غریب آدمی کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈالا. بالکل. اور ایک پاپولرلی الیکٹڈ لیڈر، میں آج بھی کہتا ہوں بہت پاپولر لیڈر تھے، اب تو وقت بتائے گا کہ وہ اب کتنے ہیں، لیکن جو میں دیکھتا ہوں ان کی پاپولرٹی وہ نہیں رہی جو اگست 2018 میں تھی. تو سر حکومت کا یہ جو ایک موقف ہے کہ ہم نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت حد تک درست کر دیے، مائکرو اکنامک لیول پر چینجز لانے کی ضرورت ہے، کس حد تک درست ہے؟ اچھا کیا کیا انہوں نے اب تک؟ پھر دیکھیں، ہر ماں کے نزدیک اس کا بیٹا چاہے جتنا بھی تھکا ہوا ہو، چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. وہ آپ اس کو دیکھ لیں ان کے بیٹے کو تو آپ کے سر میں درد ہو جائے گا، لیکن وہ ماں کے نزدیک جو ہے، باپ ماں کے نزدیک چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے. اسی لیے ہر حکومت کے نزدیک یہ جو معیشت جو بھی ہوتی ہیں وہ بہترین ہوتی ہیں. کے باہر سے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جن کا تھوڑا تجربہ بھی ہے، تو انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. ایسی نہیں ہے چیزوں، ایک ہے کہ ان کو جو جنہوں نے انہیرٹ کیا تھا پچھلے سے، وہ بہت ہی خراب معیشت تھی، بہت ہی خراب حالت تھی، اور ایکسپیکٹیشن لوگوں کی بہت زیادہ تھی، کیونکہ پرائم منسٹر نے بار بار کہا تھا کہ بس ہم آئیں گے تو ہمارے پاس تو ایک بہترین موجود ہوں گے. کیا غلط کیا تھا پچھلوں نے؟ ایسا کیا غلط کر دیا تھا کہ عمران خان پھر سر پکڑ کر بیٹھ کے آتے ساتھ؟ دیکھیں، پچھلوں نے غلط یہ کیا کہ جس طریقے سے معیشت کو چلایا، ایک جو وجہ ضرورت بنی آئی ایم ایف میں جانے کا، وہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $20 بلین کے قریب تھا، اور $10 بلین آپ کے ڈیٹ پیمنٹ کرنی تھی، کیونکہ ڈیٹ بھی بہت ایکیومولیٹ ہوا تھا اور وہ اس کی پیمنٹ ڈیو تھی، تو وہ آپ نے کرنا ہی کرنا تھا، ورنہ آپ ڈیفالٹ کریں گے. تو یو نیڈڈ $30 بلین، اور آپ کے ریزرو میں بہت تھوڑے پیسے پڑے ہوئے تھے. دیٹ از وائی گورنمنٹ ہیڈ ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف. تب یہ کہ اس کو اور کسی طریقے سے بھی ہم بہتر کر سکتے تھے، لیکن پرائم منسٹر نے اپنی جو اکنامک ایڈوائزری ٹیم بنائی تھی، سپوزڈلی انہوں نے بیسٹ آف دی بیسٹ لوگوں کو اپنی ٹیم میں رکھا تھا، ان کو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا، ان سے کبھی نہیں کہا کہ یار کم اپ وتھ این آلٹرنیٹیو، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دی. تو سر آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے، آپ بھی فارمر ایڈوائزر رہ چکے ہیں فائنانس منسٹری کے، اگر آئی ایم ایف کے پاس نہ جاتے تو عمران خان حکومت کے پاس کیا اور آلٹرنیٹ آپشن تھی، آلٹرنیٹیو کیا تھا؟ یہی تو میں نے پریزنٹیشن بھی دی تھی پرائم منسٹر کو. ایک بڑی ہسٹورک پریزنٹیشن ہوئی تھی 2018 سپٹمبر میں، جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے اس وقت کے،
انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی, انہوں نے کہا کہ جی سب کچھ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈالر کی ضرورت ہے وہ 10 بلین ہے, اور وہ یہاں خاموش ہو گئے تھے. مجھے پرائم منسٹر نے کہا, کیونکہ میں بہت شور مچا رہا تھا اس وقت کہ نہیں جائیں, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا بتائیں. میں نے کہا کہ جی جو انہوں نے گیپ بتایا ہے یہ تو پورا ایک ادارہ اسٹیٹ بینک نے یہ کام کیا ہے, یہاں ایک سنگل انڈیویجول میری بھی یہی فائنڈنگ ہے, 10 بلین ڈالر کے گیپ ہے ہمارے پاس میں, لیکن یہ یہاں خاموش ہو گئے کہ گیپ ہے بس. میں آگے بڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ گیپ کو فل کیسے کرتے ہیں. بہت سارے آپشنز تھے. دیکھیں ہمیں اس وقت ڈالر کی ضرورت تھی, اسی لیے ہم IMF کے پاس گئے. تو آپ ڈالر کو کس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, یا تو جو ایگزسٹنگ ڈالر تھا اس کو تھوڑا بچا لیں, اے ڈالر سیو از ڈالر ارن, یا ڈالر بڑھانے کے لیے ارن کرنے کے لیے آپ کوششیں کریں. یہی دو کام کر سکتے تھے. ہم نے تو کوئی کوشش کی ہی نہیں, ایک دم سیدھے چلے گا IMF کے پاس. بالکل ٹھیک. اس کے بعد جو فرنٹ پروگرام تھا اس نے بہت تباہی پھیری. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی وی آر پریس فار ٹائم. ناظرین ہم وقت اتنا ہی تھا. پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ حکومت کو بہت دیکھ سوچ سمجھ کر اپنی ٹیم میں لوگوں کو انکلوڈ کرنا ہوگا. اب تجربات کا وقت نہیں, اور بالخصوص وہ لوگ جو اس ملک کا بیڑا غرق کر گئے, اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکال گئے, وہ چاہے شوکت ترین ہوں یا کوئی بھی پچھلے ہوں, وہ صرف سیاست دان ہی نہیں بیڑا غرق کر کے گئے, بلکہ ان کے ساتھ جو ٹیکنوکریٹس تھے, جو ان کی ٹیمز تھیں, وہ بھی اس بیڑا غرق کرنے میں شامل تھیں. وہ کیوں کر پاکستان میں بہتری لا سکیں گی؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر 10 بجے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.